اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں ایک محنت کے لیے بھیجا ہے، اور انسان نے اس دنیا کی اس دھرتی پر اس زمین کے پیٹ پر رہ کر اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ دنیا میں صرف انسان آیا ہی اپنی محنت لے کر، ایک ہی محنت اس کی ذمہ ہے کہ وہ اس نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو تو اللہ اس سے راضی ہو، اور وہ اعمال اختیار کرنے ہیں کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ان اعمال سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جس سے ہماری نیکیاں بھی برباد ہو جائیں اور اللہ بھی ناراض ہو جائے۔ اگر اس انداز سے زندگی گزاریں گے، وہ کہتے ہیں نا سیانے لوگ کہ پھونک پھونک کر قدم رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قدم رکھنا آپ کی نیکیوں کے ضیاع کا سبب نہ بن جائے، اور تول تول کر بولو، ایسا نہ ہو کہ زبان سے نکلنے والا جملہ آپ کے نیک اعمال کو برباد کر دے۔ سوچ سمجھ کر سماعت سنو، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات سنو کہ جس سے آپ کی نیکیاں برباد ہو جائیں۔ آنکھوں سے سوچ سوچ کر دیکھو، فکر کر کے دیکھو، دھیان سے دیکھو، ایسا نہ ہو کہ یہ دیکھنا ہماری نیکیوں کی بربادی کا سبب بن جائے۔ جب ہم ان اعمال کو اختیار کریں گے تو اس وقت ہم کامیاب اور پکے اور سچے اور سچے مومن بنیں گے۔ اور اگر آنکھوں کا خیال نہ کیا، زبان کا خیال نہ کیا، کانوں کا خیال نہ کیا، تو یاد رکھیے کہ پھر یہاں پر نمازیں پڑھو گے، پتہ نہیں نماز قبول ہے مردود ہے کیا نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ مقبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے بعض نمازی ایسے ہیں، حدیث میں آتا ہے جب نماز پڑھتے ہیں وہ نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے کالے کپڑے میں لپیٹ کر۔ تو ایسا نہ ہو، اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہم نے یہاں پر وقت گزارنا ہے اور آخرت کی تیاری میں وقت گزارنا ہے۔ ہر کام آخرت کی تیاری میں کرنا ہے۔ اگر کوئی دکاندار دکان پہ بیٹھا ہے تو آخرت کی تیاری میں بیٹھا ہو، اگر کوئی دیہڑی مزدوری کر رہا ہے تو آخرت کی تیاری میں کر رہا ہے۔ اس لیے جو دکان پر بیٹھا ہے اگرچہ وہ اپنے کاروبار کی سلسلے میں بیٹھا ہے، لیکن اس کاروبار ہی کو دین بنا لے، اس کاروبار ہی کو اسلام بنا لے، اس دکان ہی کو اسلامی دکان بنا لے۔ اپنی گاہک کا خیال کرے، اپنے گاہک کا لحاظ رکھے، اور ناپ تول برابر رکھے، اس میں کمی نہ لائے، ترازو کا حساب برابر رکھے، اس میں کمی نہ لائے۔ یہ وہ اعمال ہیں جس سے ہماری باقی نیک اعمال جو ہیں وہ بچیں گے۔ اگر ان چیزوں سے ہم نے حفاظت نہ کی تو باقی اعمال پھر برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یار میرے صحابہ مجھے بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو، جس کے پاس مال و متاع نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، کھانے کی نہ ہو، بلکہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر کلمہ شرک کے میدان میں حاضر ہوگا، بہت زیادہ سجدے لے کر، بہت زیادہ حج عمرے لے کر، بہت زیادہ نیک اعمال لے کر، بڑے بڑے پہاڑوں جتنے اعمال وہ لے کر اللہ کے سامنے جائے گا۔ لیکن جب ترازو کے پاس جائے گا تو ادھر سے مطالبہ کرنے والے آ جائیں گے، ایک کہے گا مجھے گالی دیے، دوسرا کہے گا میری زمین پہ قبضہ کیا ہے، تیسرا کہے گا میری غیبت کی ہے، چوتھا کہے گا کہ میرے ساتھ یہ اس نے زیادتی کی ہے۔ تو ان کے جن کے ساتھ زیادتی کی تھی دنیا میں، وہ حساب و کتاب کے وقت آ کر اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ سے مطالبہ کریں گے یا اللہ ہمیں انصاف دیجئے،
اس لیے کہ اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا، ہمیں انصاف چاہیے، تو اس بندے کو کہا جائے گا اس کو دو، تو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے نیک اعمال ان کے اعمال میں ڈال دو۔ اب اس بندے کے نیک اعمال جو پہاڑوں جتنے تھے، جو بہت زیادہ تھے، وہ کثیر تعداد میں تھے، اور وہ اعمال ان کے اعمال نامے میں چلے جائیں گے، اس کے نیک عمل اٹھا کر ان کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ ایک وقت تھا اس کے پہاڑوں جیسے اعمال تھے، اور اب وقت آ گیا اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں بچے گی، ایک نیک عمل بھی نہیں بچے گا، سارا کا سارا رجسٹر اس کا اعمال کا خالی ہو جائے گا، سارا نیک ترازو کا خالی ہو جائے گا، اور پھر بھی مطالبے والے باقی رہیں گے۔ کوئی کہے گا میرا ابھی مطالبہ باقی ہے، میرے ساتھ جو زیادتی کی ہے مجھے انصاف نہیں ملا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا ان کی برائیاں، ان کی غلطیاں، ان کی خطائیں، ان کے گناہ اٹھا کر اس کے کندھے پہ رکھ دیا جائے تاکہ فیصلہ برابر ہو جائے، ان کی برائیاں اٹھا کر اس کے کندھے پہ رکھ دیے جائیں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بڑا نازک مقام ہے، بہت نازک معاملہ ہے، اس لیے کسی کو گالی دو گے خوش تو ہو جاؤ گے لیکن اپنی آخرت برباد کر دو گے، کسی کو کسی غیبت کر کے خوش تو ہو جاؤ گے لیکن یہ کہ اپنے لیے آپ اپنے لیے نقصان ثابت ہوگے، آپ کے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے اس سے۔ تو اس میں ان باتوں کا خیال کرو، غیبت کسی کے نہ کرو، گالی کسی کی نہ دو، کسی کے بارے میں برا مت سوچو، کسی کا سوچو تو بھلائی میں سوچو، کسی کا سوچو تو خیر میں سوچو، کسی کا سوچو تو اچھے اعمال کے مطابق اچھی نیت سے سوچو۔ جب تم اچھے نیت سے سوچو گے، اچھے اعمال سے سوچو گے تو اللہ کی نصرت حاصل ہوگی، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد ملے گی، اللہ بھی راضی ہوگا، بندے بھی راضی ہوں گے، اور اعمال نامے جو ہم نے اعمال کیے ہیں، نیک اعمال کیے ہیں، ہمارے پاس پورے پورے لے کر ہم اپنے حساب و کتاب کے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے۔ اگر تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہوئے تو پھر ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔